بشر به روح الله وواعده كليم الله هو محبوب للرحمن وعين للأعيان سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله الخالق العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: القيم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارا یہاں آ کر بیٹھنا اور ملنا یہ ایک تعزیتی پروگرام کے حوالے سے ہے. مار احمد خان اور فوجی محمد رمضان مار محمد خان، ان کی والدہ محترمہ جو کہ اس زندگی کے سفر سے آخرت کی طرف منتقل ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم مل کر دعا کریں گے کہ خلاق عالم اپنی مہربانی اور رحمت سے ان کا یہ آخرت کا سفر آسان فرمائے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت کوئی بھول چوک، کوئی گناہ، کچھ غلطیاں انسان کے ذمہ رہ جاتی ہیں، وہ اللہ اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرمائے
اور آخرت کے سارے مراحل، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ، محشر کے میدان کا مرحلہ، وہ سب آسان فرمائے اور بلا حساب جنت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی نیک خاتون اور بہت اچھے مزاج کی، وہ ہمارے گھر میں جب بھی آتی تو وہ مجھے کہتی کہ آپ کی دادی اور میں بہنیں تھیں۔ تو مجھے بھی اس بات پر بڑا فخر ہوتا کہ میری دادی کو فوت ہوئے 12-14 سال ہو چکے ہیں، اور یہ جب بھی آتی تو مجھے یہ کہتی کہ آپ کی دادی اور میں بہنیں تھیں، اور دونوں میں ایک بات مشترک تھی۔ وہ میری دادی اماں بھی آخر وقت تک قرآن پڑھاتی اور پھر دنیا سے چلی گئیں، اور یہ بھی جب تک ان کے اعضاء کام کرتے رہے، ایک نہ ایک 2 بچے ان کے پاس قرآن مجید پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایک آدھ نیکی چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اور پھر بڑھاپا یہ مستقل اللہ کا ایک انعام ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ ویسے بھی بڑے مہربان ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بندہ مسلمان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے انسان کے بقیہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور آخرت کا سفر آسان فرمائے، اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب تیرے ہی ہیں اور تیری طرف جا رہے ہیں، اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہم بھی اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ انسان زندگی کے اندر سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے اس کے سفر کی انتہا موت ہے۔ موت پر جا کر انسان کا دنیا کا سفر ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو دنیا کا سفر ہے یہ عارضی ہے، اور آخرت کا سفر یہ دائمی ہے۔ ہم ایک ایسے جہان کی طرف جا رہے ہیں کہ جس جہان کا رستہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس جہان کی طرف ہمیں کوئی مانوسی نہیں ہے۔ میں نے کوٹ شاکر جانا ہو تو میں بار بار گیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں جاؤں گا، وہاں سے کوٹ شاکر پہنچ جاؤں گا، فلاں فلاں دکان پر جاؤں گا، دیکھا ہوا ہے نا۔ لیکن آخرت کا سفر ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، اور وہ وہاں جا کر تمنا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجا جائے، تاکہ ہم اس سفر سے مانوسی حاصل کر لیں، اس سفر کے لیے ہم کچھ تیاری کر لیں۔ تو ہم اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم سب کو یقین ہے کہ ہم نے اس سفر پر ضرور پہنچنا ہے، ہم نے اس سٹاپ پر ضرور پہنچنا ہے کہ جہاں موت آ جائے گی، اور موت کے بعد ہمیں اس جہان سے اس جہان کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا سب کا یقین ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی حقیقت ایک چراغ کی ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے، چراغ سحر، شام کو چراغ جلایا، اس کے اندر تیل ڈالا، اور صبح تک وہ تیل چلے گا تو وہ چراغ بھی چلتا رہے گا، صبح تک تیل ختم، چراغ بھی ختم۔ اور نوجوان آدمی وہ چراغ شام ہے، صبح رات ہم نے تیل ڈالا، ایک رات نکال دیا، صبح شام تک وہ بھی ختم۔ اور جب اس چراغ پر کوئی ہوا آتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ اسی طرح چلتا پھرتا نوجوان اچانک جب موت کی ہوا، موت کا طوفان آئے گا تو وہ اس چلتے پھرتے نوجوان کو وہاں سے اٹھا کر آخرت کی طرف منتقل کر دے گا۔ تو یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت میں رہنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی خوبصورت ہو، جتنا بھی کوئی ناز و نعمتوں میں پلا ہوا ہو، دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہو، بڑے بڑے بنگلوں پر رہتا ہو، اور کبھی اس نے اپنے پاؤں پر مٹی تک نہ آنے دی ہو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی وہ اپنے ارد و گرد و غبار نہ آنے دے، لیکن جب موت آئے گی تو بالآخر اسی مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ موت آئے گی تو کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ موت آئے گی تو یہ سارے کمکمے جو رات کو جلا کر سوتا تھا، ان سے اٹھ کر اندھیروں میں پہنچا دیا جائے گا۔ موت آئے گا تو ایک تاریک وادی میں چلا جائے گا۔ موت آئے گا تو ہر طرف اندھیروں کا طوفان نظر آئے گا۔ موت جب آئے گی تو پھر اس وقت وہ مخلوق نظر آئے گی جو پہلے اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ توجہ میری طرف رکھنا۔
موت آئے گی تو وہ مخلوق نظر آئے گی جو پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. عجیب عجیب چہرے سامنے آئیں گے، اور وہ چہرے کسی کے لیے سخت ہوں گے، کسی کے لیے نرم ہوں گے. اگر وہ چہرے ہم نرم بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں. اگر وہ چہرے ہم سخت دیکھنا چاہتے ہیں پھر اپنی من مرضی کرتے جاؤ، موت آ جائے گی، پھر وہ چہرے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر جہنم میں بندہ نہ ہی جائے تو وہی چہرے کی ہیبت ہی کافی ہو جائے گی. اتنے خطرناک چہروں سے سامنا کرنا پڑے گا. تو اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے. موت جو ہے نا انسان کے، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جس کو مارتا ہوں اس کے سینے کے اندر اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہوں، اس کے سینے کے اندر پنجہ گاڑ دیتا ہوں، اور پنجہ گاڑ کر اس کی روح پورے جسم سے نکالتا ہوں. اور جس زندہ انسان کے جسم کے اندر پنجہ گاڑ دیا جائے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور ایک زندہ انسان، اس کے پاؤں پر چوٹ لگ جائے، پاؤں پر چوٹ لگ جائے تو چوٹ لگنے سے وہ کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے. کسی کے پاؤں پہ چوٹ لگے تو وہ جب تک درد ختم نہ ہو وہ کتنا کراتا ہے. تو پورے جسم سے ایسے ہی روح کو نکالا جائے گا، پورے جسم سے ایسے ہی روح کو کھینچا جائے گا. ایک جگہ پر روح کو ضرب لگی تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. تو موت کے وقت تو پورے جسم سے روح کو تکلیف دے دے کر نکالا جائے گا. کتنا شدت کا منظر ہوگا. اللہ آسان فرمائے. ایک صحابی رسول کی وفات ہونے لگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسرائیل آ گئے ہیں. فرمایا کہ اے اسرائیل، میرا یہ ساتھی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا. کہنے لگے کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے کسی امتی سے سختی کرنے کا مجاز نہیں ہوں، آپ کے کسی امتی پر میں سختی نہیں کر سکتا، مجھے حکم بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کا صحابی ہے، اس نے تو اپنے ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت کی ہے. آپ مجھے دیکھیں، میں صرف ایک انگلی رکھ کر اس کے سینے پر اس کی روح قبض کروں گا، صرف انگلی رکھ کر. اور انگلی رکھنے سے بھی اس کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جس کے سینے کے اندر وہ پنجہ گاڑ دیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. موت ایک خطرناک رستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے. موت کون سی ہے؟ موت اپنا تعارف خود کراتی ہے. کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں میں آ کر جدائی کر دیتی ہوں. بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، ماں بیٹی سے جدا ہو جاتی ہے. موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں. موت کہتی ہے کہ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، ہر محبوب کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیتی ہوں. یہ موت آ کر آواز لگاتی ہے. موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں ایک موت ہوں جو بیوی اور میاں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں. بڑی محبت سے رشتہ کیا، موت نے آ کر جدائی ڈال دی. موت کہتی ہے کہ انا الموت الذی اخرب الدیار، میں ایک موت ہوں جو آ کر شہروں کو اجاڑ دیتی ہوں، قصور کو، محلات کو اجاڑ دیتی ہوں. بڑی شوق سے محلات بنائے ہوئے تھے لیکن موت نے آ کر ان کو ویران کر دیا. موت کہتی ہے انا الموت الذی اعمر القبور، میں موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں، مٹی کے ڈھیروں کو جا کر آباد کر دیتی ہوں. موت کہتی ہے انا الموت الذی اطلبکم واضربکم فی بیوت مشیدہ، میں موت ہوں جو تمہارے پیچھے چل رہی ہوں، تمہیں مضبوط محلات میں آ کر بھی پالوں گی. ولا یبقى مخلوق الا یذوقنی، کوئی مخلوق مجھ سے نہیں بچے گی مگر اس کا میرا ذائقہ اسے چکھنا ہوگا. ہر مخلوق اس موت کا ذائقہ چکھے گی. تو موت نے آ کر ہر ایک پر اپنا قبضہ جما لینا ہے. اور پھر موت کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ انسان کے پاس 5 چیزیں ہیں، یہ پانچوں الگ الگ ہو جاتی ہیں. ایک انسان کا روح ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کے اعمال ہیں، انسان کا مال ہے، اور پھر انسان کی ہڈیاں ہیں. یہ انسان کے پاس 5 چیزیں ہیں، یہ سب الگ ہو جاتی ہیں. جب موت آتی ہے تو روح ملک الموت لے کر چلا جاتا ہے، روح جدا ہو گیا. دوسرے نمبر پر جسم ہے، جسم کے اندر گوشت ہے، گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر انسان کا مال ہے، وہ مال رشتہ دار لے جاتے ہیں. چوتھے نمبر پر انسان کی ہڈیاں ہیں، وہ ہڈیاں وہ
مٹی کھا جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر انسان کے اعمال ہیں، نیکیاں، وہ رشتہ دار لے جائیں گے۔ کیسے لے جائیں گے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبایا، قیامت کے دن یہ ان کے حقدار بن جائیں گے۔ بعض آدمی ایسے پیش ہوں گے، ان کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کے بہت بڑے پہاڑ ہوں گے، لیکن نیکیاں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ بعض لوگ پھر آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا، میری بات سننا، ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا اس سے آسان ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ گرا دیا جائے۔ بیت اللہ کو گرانے پر اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کو بے عزت کرنا۔ آج ہم اس کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے مجلس کے اندر ایک نے ایک دو باتیں کر دی، وہ اگلا شرمسار ہو گیا۔ تو اللہ کے گھر کو گرانا آسان ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی کے بے عزتی کی ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں گن گن کر دیتے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کا 1 روپیہ ناجائز کھایا ہوگا، 1 روپیہ ناجائز کھایا ہوگا، قیامت کے دن 1 روپے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے گا، 700 مقبول نمازیں قیامت کے دن دے گا۔ ہم نے نمازیں پڑھی کتنی ہیں اور پڑھیاں تو مقبول کتنی ہیں؟ اس لیے ہم دنیا کے اندر یہ اپنا معاملہ صاف کر لیں، تو موت کے بعد یہ حالات ہم سے ہونے ہیں، اور پھر موت کے بعد مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ موت کے بعد سفر آخرت کی 5 منزلیں ہیں۔ میں بات کو دوسری طرف بھی لے جاؤں گا، ابھی جو ہے نا چونکہ عنوان یہی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم سب کو موت کی فکر لائق ہو جائے، اس لیے آپ متوجہ رہیں۔ موت کے بعد ہم نے کئی مراحل طے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلہ سکرات کا ہے۔ موت کے وقت سب سے پہلا مرحلہ سکرات کا ہوتا ہے۔ سکرات کا وقت جب انسان کا روح اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے اور فرشتے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت توبہ کرنا بھی چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سکرات کا عالم ہے۔ فرشتے اس وقت انسان کے اعمال کے بقدر اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی اس کے لیے 70,000 فرشتے خوبصورت بدن، خوبصورت چہروں کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں ریشمی رومال ہوں گے۔ ان ریشمی رومالوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو بڑی عزت کے ساتھ لے جائیں گے سکرات کے وقت، اور بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں کے اندر داخل کر دیں گے، نعمتوں کے اندر علیین مقام میں داخل کر دیں گے۔ یہ سکرات کی کیفیت ہے۔ اور دوسری موت کے وقت دوسرا مرحلہ قبر کا ہے۔ سکرات کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے۔ قبر کو حدیث پاک میں فرمایا گیا بھائی اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ مٹی پڑی ہے، ہم تو اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو اوپر جا کر اپنی بدماشیاں کرتے ہیں قبروں پر بیٹھ کر، ہم تو قبروں پر بیٹھ کر ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے اپنی کوک پی رہے ہوتے ہیں، ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک سن لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی قبر پر بیٹھ گیا گویا کہ وہ جہنم کے انگاروں پر بیٹھ گیا، جہنم کے انگاروں پر بیٹھ گیا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم تو قبر پر بیٹھ جاتے ہیں بڑے مزے سے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو ایک مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ بھائی یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، ہماری نظر کچھ کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو موت کے بعد دوسرا مرحلہ قبر ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ حشر ہے۔ قبر سے نکل کر حشر میں جائیں گے۔ حشر کے اندر میدان محشر میں ہم پیش ہوں گے۔ میدان محشر کے اندر انسان ہر بندہ اپنے اعمال کو لے کر جائے گا، اعمال کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کے اعمال نیک ہوں گے تو وہ بازاروں میں سیر کر رہے ہوں گے، کسی کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت کے ٹیلوں پر سیر کرتے کرتے مسکراتے مسکراتے جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ اپنے اعمال میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور حشر کے میدان میں اتنی سخت گرمی ہوگی، اس گرمی کے اندر ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اعمال کا پسینہ۔ کسی کے عمل جتنے خراب ہوں گے اتنا ہی اس کو پسینہ آیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اتنے اعمال برے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینوں کی وجہ سے پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس
پسینے کی کیفیت میں وہ اللہ کو پکاریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حشر کی گرمی سے اللہ 7 بندوں کو محفوظ رکھیں گے۔ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، اللہ 7 بندوں کو حشر کی گرمی سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، جس نے اس کائنات پر عدل کیا ہوگا، حشر کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2 وہ آدمی جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در پیری گرگ میں شود پرہیزگار۔ بڑھاپے کے عالم میں تو جو ہے نا وہ بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانی کے اندر جس نے توبہ کی، اس نے پیغمبروں کا شیوہ اختیار کیا۔ تو جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، فرمایا میدان محشر کی گرمی میں محفوظ رہے گا۔ اور تیسرا نمبر پر وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ بھی حشر کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے نا، کوئی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ بھی حشر کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ پانچواں وہ آدمی جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت، خوبصورت عورت دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی قیامت کے دن حشر کی گرمی سے محفوظ رہے گا۔ اور چھٹا وہ آدمی جس نے مخفی صدقہ کیا، ایسے طور پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی، قیامت کے دن اللہ اس کو محشر کی گرمی سے محفوظ کر دیں گے۔ اور فرمایا ساتواں وہ آدمی جو آدمی اللہ کو یاد کر رہا ہے ایسے طور پر کہ اس کے دل کے اندر اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور اس کے آنسو بہ گئے، فرمایا یہ 7 آدمی قیامت کے دن محشر کی گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ تو تیسرا مرحلہ معاشر کا ہے اور چوتھا مرحلہ میزان کا ہے۔ میزان میں ہم نے جانا ہے، وہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی تولے لگائیں گے، انصاف ہوگا۔ دنیا کے اندر بندہ بچ جاتا ہے، رشوت دے دیتا ہے، دنیا کے اندر اپنی برادری کے زور پر بچ جاتا ہے، اپنے جو ہے نا اپنے جتھے کے زور پر بچ جاتا ہے، پیسے کے زور پر بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم انصاف کی تولے لگائیں گے۔ جس آدمی کے پاس ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی ہم اس کو ظاہر کر دیں گے، جس کے پاس ذرے برابر بھی برائی ہوگی ہم اس کو لے کر آئیں گے، تو قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ میزان، اور اس کے بعد پل صراط۔ پل صراط بڑا خطرناک راستہ ہے، اندھیرا راستہ ہے۔ جس آدمی کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کے پاس نور ہوگا۔ رات کو ہم چلے نا 4-5 آدمی اور راستے میں ہر کسی کے پاس لائٹ ہو، تو جس کی لائٹ جتنی مضبوط ہوگی اس کو راستہ اتنا دکھائی دے گا۔ تو قیامت کے دن نور ایمان ہوگا، نور ایمان، جس کے پاس جتنا ایمان کا نور ہوگا اتنا ہی اس کے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہوگا۔ تو ان مراحل سے گزر کر پھر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت میں یا جہنم میں۔ تو یہ موت کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اب ہم میں سے ہر بندے نے مرنا ہے، کیا خیال ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہم اس موت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ہمارا یہ فیصلہ آ جائے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس آدمی نے اب مرنا ہے۔ تو جب ہم نے مرنا ہے تو اپنی موت کو آسان کرنے کے لیے کیوں نہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ تو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ رکھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے پر مر گئے تو ہم سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں اس طریقے پر موت آ جاتی ہے تو ہم سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلے جائیں گے۔ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں گے، ہمیں کہیں گے کہ یہ میرا آ رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے نا جی؟ جو ماشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر چاہتی ہے کون سا فتنہ؟ جس فتنے کو سن 73 کے اندر دبایا گیا تھا، جس فتنے پر 73 کے اندر پابندی لگائی گئی تھی، اس فتنے کو سامنے لانے کے لیے باہر کے ممالک سے بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو سامنے لایا جائے۔ وہ کون سا فتنہ ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فتنہ قادیانیت ہے، وہ فتنہ مرزائیت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، میرے آقا کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ میرا اور میرے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح میرے آقا کا نام لینا عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا کے نام پر درود شریف پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، جیسے بھائی فرما رہے تھے درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، تو اب آقا کا جب نام ہے تو اپنی زبان کو معطر کر لیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اپنے زبان اور قلوب کو معطر کر لیا جائے۔ تو میرے آقا فرمایا کہ ان کا نام لینا عبادت ہے، ان کے حسن کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، ان کی سیرت طیبہ بیان کرنا یہ عبادت ہے، میرے آقا کی گھریلو زندگی بیان کرنا یہ عبادت ہے، میرے آقا کا سیرت بیان کرنا یہ عبادت ہے، میرے آقا کی صورت کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ جس طرح یہ ساری عبادات ہیں، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا کی یہ ایسا وصف ہے جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، ختم نبوت کا وصف کسی نبی کو اللہ نے دیا نہیں۔ اللہ نے اس ختم نبوت کے وصف کے لیے سارے انبیاء میں سے میرے آقا کا انتخاب فرمایا، باقی نبیوں کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی جو صلاحیت میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے ایک ایسا امتیاز، ایسی شان دینی تھی جو کسی اور نبی کے لائق ہی نہیں تھی، صرف میرے آقا کے لائق تھی۔ اس لیے اللہ نے میرے آقا کو بنایا ہی ایسے، ذمہ داری اتنی بڑی ڈالنی تھی۔ فرمایا کہ پہلی جو امتیں آئیں، پہلے نبی آئے، وہ نبی آتے گئے، ان نبیوں کی ذمہ داری کتنی تھی؟ بعض نبیوں کو ایک قوم دے دی گئی، بھئی یہ آپ کی قوم کی ذمہ داری ہے، اس قوم سے علاوہ آپ کسی کے لیے نبی نہیں ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، پہلے جتنے نبی تھے ان کی ذمہ داری ایک قوم کی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک بیر کی عورت آئی، وہ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھے کچھ ہدایات دیں، کچھ مجھے سکھائیں۔ فرمایا کہ میں تیری طرف بھیجا ہی نہیں گیا، میں تو تیری طرف بھیجا ہی نہیں گیا۔ کیوں نہیں بھیجے گئے؟ فرمایا میں تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کی طرف مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک عورت آئی، کیا کہتی ہے کہ مجھے کچھ سکھائیے۔ فرمایا کہ میں تیری طرف بھیجا ہی نہیں گیا۔ کہاں بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہوں، کسی اور قوم کی طرف مجھے بھیجا ہی نہیں گیا، میں تجھے کوئی بات نہیں سمجھا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے نبی آتے گئے یا قوموں کی طرف، یا پہلے نبی آئے ایک خاص علاقے کی طرف۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک نبی آ جاتا ہے موضع ساجر کی طرف، یہ ایک علاقہ ہے، اب اس کی نبوت کی حد یہی ہوگی جہاں تک ہمارا موضع ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارا موضع ہے، ہمارے موضع سے آگے جب موضع علیانہ شروع ہوگا یا موضع سیال شروع ہوگا تو وہاں اس کی نبوت نہیں ہوگی۔ ان کی ایک زندگی محدود تھی، ان کی رسالت بھی محدود تھی، لیکن اللہ نے جو ہمارے نبی کو بھیجا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم ساری کائنات کی طرف، اے لوگوں تم سب کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کہ اس اللہ کی حکومت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، تو جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، تو جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی رسالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے، تو گویا کہ آپ کو ایک امتیازی شان دیا گیا، آپ کو ایک مقام دیا گیا، آپ کو اتنا ذمہ داری ڈالی گئی جو پہلے نبیوں پر نہیں ڈالی گئی۔ اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو فرمایا کہ میں آپ کو ختم نبوت کا تاج پہناؤں گا، باقی نبیوں کو میں وہ صلاحیت ہی نہیں دے رہا جو آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بناؤں گا، آپ کو ختم نبوت کا اعزاز دوں گا، اس لیے میں نے آپ کو یہ مقام اور شان دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ میری بات سمجھنا، میں بات کر رہا ہوں ختم نبوت پر۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا۔ توجہ رکھنا، میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو نہیں سکتا۔ جب پیدا نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا؟
نہیں آئے گا. جب پیدا نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا نہیں آئے گا. میری بات کا جواب دینا. جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا تو آئے گا کہاں سے؟ تو میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں. جب آخری نبی ہیں کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. اور یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، جیسے میں کہوں کہ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا کہ سورج نکلا ہے. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح ہے. اور پھر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 جنگیں لڑی. 17 جنگیں. ان 17 جنگوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے. کتنے شہید ہوئے؟ 259. میں بھائی تھوڑی سی علمی بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. 17 جنگوں کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سرایہ بھی بھیجے. سرایہ کا مطلب یہ ہے کہ خود پیچھے بیٹھے ہیں مدینہ کے اندر اور تشکیل دے دی، 20 کا لشکر بھیجا جا رہا ہے، 100 کا لشکر بھیجا جا رہا ہے، فلاں علاقوں میں جاؤ. وہاں بھی صحابہ شہید ہوتے گئے. تو گویا کہ مدنی زندگی میرے آقا کی 10 سالہ ہے. اور 10 سالہ زندگی کے اندر میرے آقا کے کل صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 259. لیکن جب میرے آقا کی وفات ہونے لگی اس سے چند دن پہلے میرے آقا نے ایک لشکر ترتیب دیا. وہ لشکر حضرت اسامہ بن زید ان کی قیادت میں. فرمایا کہ جاؤ، یہ لشکر بھیجا بنو حنیفہ کی طرف. ان کا ایک کذاب دجال مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس کو روند کر آؤ. مسلمہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، فرمایا اس کو روند کر آؤ. ابھی لشکر جانے کو تھا کہ میرے آقا دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے. لشکر رک گیا کیونکہ بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا. کائنات کے اندر جو ہستی آئی تھی جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی تھی وہ ہستی دنیا سے تشریف لے گئی. تو اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں. تو جب حادثہ ہوا تو لشکر رک گیا. میرے آقا کو زمین کے اندر سپرد کیا گیا، ان کو اپنی جگہ پر سلایا گیا. سلانے کے بعد پھر اب لشکر کے اندر بعض لوگ کہنے لگے جانا چاہیے، بعض نے کہا نہیں جانا چاہیے. صدیق اکبر استقامت کے پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میں اس کام کو کبھی نہیں روک سکتا جس کو میرے آقا نے شروع کیا ہو. لشکر جائے گا، ہر حال میں جائے گا، چاہے مدینہ کے اندر ایک بھی باقی نہ رہے، چاہے مدینہ کے اندر کتے آ کر میری ٹانگیں نوچ لیں، میرے کپڑے پھاڑ ڈالیں، پھر بھی میں آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ فرمانا تھا وہ جائے گا، ہر حال میں جائے گا. اور ہر حال میں روانہ کیا. خود مدینہ سے باہر تک تشریف لے گئے. یہ پہلا لشکر جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. بات میری طرف توجہ، میری طرف رکھنا، بات میری توجہ سننا. پہلا لشکر جا رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. اور جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو وہاں انہوں نے لڑائی کی. اس لڑائی کے اندر، اس ایک معرکہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے 1200 صحابہ، جن کے اندر 700 حفاظ اور علماء تھے. 700 حفاظ اور علماء تھے. میرے آقا کی زندگی میں 259 شہید ہوئے. لیکن میرے آقا کے جانے کے بعد جب مسئلہ بنا ختم نبوت کا تو ختم نبوت پر سب سے پہلے شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک یہ مسئلہ سب سے اہمیت رکھتا تھا. اگر اہمیت نہ رکھتا ہوتا تو 1200 کو شہید کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے اللہ نے بالکل واضح فرما دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اگر کسی کا باپ ہوتا تو بیٹا کل کہہ سکتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، میں بھی نبوت کا دعویٰ کر دوں. تو اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم فرما دیا. بچپن میں ہی میرے آقا کے بچے لے لیے. کوئی 1 مہینے کا فوت ہوا، حضرت ابراہیم اس کی عمر 15 یا 18 ماہ تھی، اس کو لے لیا کہ ہو سکتا ہے کل یہ دعویٰ کر دے. میرے آقا کو کوئی بھائی نہیں تھا، بھائی کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کر دے کہ میرا بھائی نبی تھا، میں بھی آ کر نبی بن جاؤں. تو اللہ نے یہ سلسلہ ہی ختم فرما دیا. فرمایا کہ آپ کی نسل میں سے میں اولاد نہیں چلاؤں گا، آپ کی بیٹیوں کی طرف سے آپ کا سلسلہ چلے گا، بیٹیوں کی طرف سے، بیٹوں میں سے نہیں چلے گا. یہ اللہ کی اپنی حکمت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को फरमाया कि तुम मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, ऐ लोगों मेरा नबी तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। कुफार ने कहा जिसकी आगे औलाद नहीं वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसका नाम मिट जाएगा, उसकी नस्ल नहीं है, इसका नसब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये नसब ख़त्म इसका नहीं होगा, इसका नाम नहीं मिटेगा। मैं आका को इतनी रूहानी औलाद दूंगा, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये मेरा अल्लाह का रसूल है, ये तुम सब का रसूल है। रसूल जो होता है वो उम्मत का रूहानी बाप होता है। तो मैं आका को इतनी औलाद दूंगा कि क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी, उन 120 सफ़ों में से 80 सफ़ मेरे आका की औलाद होगी, ये आका के उम्मती होंगे। हम भी उन 80 सफ़ों में शामिल होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम भी हमारे आका से मोहब्बत करते हैं। फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, ये मेरा रसूल है, तुम्हारा रसूल है, तुम्हारी तरफ मैंने इसको मबऊस किया। फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये अंबिया पर मोहर है, मेरे आका के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। कुरान हकीम की 100 से ज़्यादा आयात इसी बात पर शाहिद हैं। मेरे आका के 200 से ज़्यादा फरमान ये इसी बात की गवाही देते हैं कि मेरे आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो जब आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो फतवा देने में बहुत एहतियात करते थे, फतवा देने में बहुत मोहतात थे, हर बात पर फतवा नहीं लगाते थे, वो बड़ी सोच समझ कर फतवा देते थे। मैं एक मिसाल देकर अर्ज करता हूँ। इमाम साहब से किसी ने पूछा, इमाम साहब आप मुझे बताएं कि कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, उसके बारे में क्या फतवा है? इमाम साहब ने फरमाया कि उसको जेल के अंदर डाल दो, जब वो तौबा तैब हो जाए उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि तौबा तैब हो चुका है, उसको बाहर निकाल दो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह से पूछा गया कि बेनमाजी के बारे में क्या फतवा है? वो फरमाते हैं कि वो काफिर है। इमाम शाफी क्या फरमाते हैं? काफिर है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से पूछा गया, फरमाया कि वो मुर्तद है, बेनमाजी मुर्तद है। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, फरमाया कि वो वाजिबुल कत्ल है, जो बेनमाजी है वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से पूछा गया, वो क्या फरमाते हैं? भाई उसको जेल में डाल दो, जब वो तौबा तैब हो जाएगा उसको बाहर निकाल लो। तो इमाम साहब फतवा देने में बहुत मोहतात थे। एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। एक आदमी आ गया, उस आदमी ने आकर इमाम साहब को कहा, इमाम साहब हमारे इलाके में एक इंसान है, एक बंदा है, बड़ा अजीब किस्म का बंदा है, वो बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। इमाम साहब ने फरमाया क्या बातें करता है? तो इमाम साहब को वो कहने लगा कि वो आदमी है, वो नमाज कभी कभी पढ़ता है। नमाज कब पढ़ता है? कभी कभी, लेकिन जब पढ़ता है तो बगैर सजदे और रुकू के पढ़ता है। मेरी तरफ तवज्जो करना, जब पढ़ता है तो बगैर रुकू और सजदे के पढ़ता है। इमाम साहब उसके बारे में आपका क्या फतवा है? इमाम साहब ने फरमाया कोई और बात भी बताओ। वो कहने लगा कि इमाम साहब वो आदमी फितने से मोहब्बत करता है, फितने से मोहब्बत करता है। अच्छा, फितना यानी फसाद से मोहब्बत करता है, जिसको हम जो है ना बुरी चीज़ समझते हैं उससे मोहब्बत करता है। इमाम साहब ने फरमाया कोई और उसकी सिफत बयान करो। उसने कहा कि इमाम साहब वो रहमत से दूर भागता है, वो कहता है मुझे अल्लाह की रहमत की कोई ज़रूरत नहीं है, रहमत से दूर भागता है। इमाम साहब ने फरमाया कि और कोई बात? फरमाया कि वो जानवर बगैर ज़िबा के खा जाता है। एक इंसान के बारे में दूसरा सवाल कर रहा है, जानवर बगैर ज़िबा किए खा जाता है। इमाम साहब ने फरमाया अच्छा इतना बड़ी बातें कर रहे हैं। फरमाया और कोई बात? कहने लगा कि वो कहता है कि यहूद और नसारा ये सच्चे हैं, यहूद और नसारा ये सच्चे हैं। इमाम साहब ने फरमाया और कोई बात? कहता है कि मुझे जन्नत की कोई शौक नहीं है, मुझे जहन्नम से कोई डर नहीं लगता। इतनी बड़ी बातें उसने कर दी। अब वो इमाम साहब के मुंह की तरफ देख रहा है। इमाम साहब ने फरमाया और भी कोई बात? कहता है नहीं हजरत इसके अंदर थोड़े ऐब हैं, अब मुझे उसके बारे में फतवा लिख कर दो कि वो आदमी काफिर है या मुसलमान है। बात समझ आ रही है? वो पूछ रहा है कि मुझे फतवा दो जिसके अंदर इतने ऐब हैं, वो मुसलमान है या काफिर? इमाम साहब ने फरमाया कि भाई वो तो सबसे बड़ा मुसलमान है, वो तो सबसे बड़ा मुसलमान है। मैं कह रहा हूँ फतवे के बारे में। इमाम साहब फतवा देने में बहुत मोहतात थे। वो तो सबसे बड़ा मुसलमान है, वो आदमी उसकी आंखें खुली रह गई, कमाल है, उसके अंदर इतने बड़े ऐब हैं। फरमाया कि वो कैसे मुसलमान है? इमाम साहब ने फरमाया कि तूने कहा ना कि वो नमाज कभी कभी पढ़ता है, बगैर सजदा और रुकू के पढ़ता है। हाँ जी मैंने यही बात की। फरमाया कि जनाजा भी तो कभी कभी होता है, बगैर रुकू और सजदे के होता है। जनाजा भी तो कभी कभी होता है, जनाजे के अंदर रुकू होता है, सजदा होता है। जनाजे को हम नमाज कहते हैं कि नहीं? सलातुल जनाजा, जनाजा कहते हैं कि नमाज? हाँ। फरमाया इमाम साहब जो जनाजा पढ़े उसको हम कैसे काफिर कह सकते हैं? अच्छा, इमाम साहब को कहने लगा कि वो फितने से मोहब्बत करता है। इमाम साहब ने फरमाया कि फितने से हम सब मोहब्बत करते हैं।
اس کی پھر آنکھیں کھلی رہ گئیں، کیسے فتنے سے محبت کرتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ کون مال سے محبت نہیں کرتا؟ کون اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ تو فتنے سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں، تو جو مال اور اولاد سے محبت کرے وہ کہاں کافر ہو سکتا ہے؟ اس کی پھر آنکھیں کھلی رہ گئی۔ تیسری بات، امام صاحب کو کہنے لگا کہ وہ رحمت سے بھاگتا ہے، اور جو چیز رحمت سے بھاگے وہ اللہ کی زحمت میں چلا جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جو رحمت سے بھاگے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ بھائی بات تو سنو، آپ بیٹھے ہو میدان کے اندر، اچانک طوفان آ جائے، طوفان کے بعد بارش آ جائے، تو بارش رحمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رحمت ہوتی ہے نا، بارش رحمت ہوتی ہے، تو پھر ہم وہیں بیٹھے رہیں گے؟ کہیں گے نہیں، ہم تو بھاگ جائیں گے۔ کہاں بھاگے گا؟ اپنے کمرے کے اندر بھاگے گے۔ فرمایا رحمت سے تو تو بھی بھاگ رہا ہے، رحمت سے تو بھی بھاگ رہا ہے، تو بارش سے تو ہم سب بھاگتے ہیں، تو جو رحمت سے بھاگے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر کہنے لگا امام صاحب وہ تو جانور بغیر ذبح کے کھا جاتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ہم بھی بغیر ذبح کے کھا جاتے ہیں۔ مچھلی، اس کو کوئی ذبح کرتا ہے؟ مچھلی جانور ہے کہ نہیں؟ اس کو کوئی ذبح کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ فرمایا پھر ہم بھی بغیر ذبح کیے مچھلی کھا جاتے ہیں، پھر ہمیں کوئی کافر کہتا ہے؟ فرمایا نہیں کہتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امام صاحب وہ کہتا ہے مجھے جنت کا شوق نہیں، جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ فرمایا یہ تو اس کے ولی اللہ ہونے کی علامت ہے، یہ تو بہت بڑا ولی ہے، کیونکہ ہم عبادت کریں اگر جنت کے شوق سے تو مخلوق کا شوق کر رہے ہیں نا، ہم عبادت کریں جہنم کے ڈر سے تو مخلوق سے ڈر رہے ہیں۔ جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، ہمیں تو عبادت کرنی چاہیے اللہ کی ملاقات کے لیے، ہمیں تو عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے ہم نے ملنا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔ رابعہ بصری رحمہم اللہ وہ جا رہی تھی ایک دن، ایک ہاتھ میں انگارے لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں اس کے ایک لوٹا تھا پانی لے کر۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ان انگاروں سے جنت کو آگ لگا دیں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق سے، جنت بھی کوئی چیز ہے، جنت کے مالک کا شوق ہونا چاہیے نا، جنت کے مالک کا شوق ہونا چاہیے، اور جہنم کے ڈر سے لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، تو جہنم بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے، یہ تو مخلوق ہے، جہنم بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے، یہ تو مخلوق ہے، تو مخلوق سے کیا ڈرنا؟ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کو پانے کے لیے۔ امام صاحب نے فرمایا وہ تو ولی ہے جو جنت کا شوق نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، وہ تو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا امام صاحب وہ تو یہود و نصارہ کو بھی سچا کہتا ہے، یہود و نصارہ کو بھی سچا کہتا ہے۔ فرمایا قرآن بھی کہتا ہے وہ سچے ہیں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہتے ہیں نصارہ جھوٹے ہیں، یہودی سچ بول رہے ہیں، یہود کہتے ہیں نصارہ جھوٹے ہیں، یہودی سچ بول رہے ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں، نصارہ سچ بول رہے ہیں۔ تو قرآن کے اندر ان کا سچ بیان کیا گیا ہے نا، تو ہم اس آدمی کو کیسے کافر کہہ دیں؟ تو امام صاحب فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ بدترین غلیظ ترین کافر ہے، فتویٰ لگا دیتے نا ہم کہ اتنے بڑے اس کے اندر عیب ہیں، بدترین غلیظ ترین کافر ہے، ہم تو یہ کہہ دیتے۔ لیکن امام صاحب اتنی احتیاط کر رہے ہیں فتوے کے لیے، فتویٰ دینے میں۔ لیکن امام صاحب سے پوچھا گیا اے امام صاحب آپ فتویٰ دینے میں بہت محتاط ہیں، ایک بات ہمیں بتا دیں۔ فرمایا کون سی بات؟ فرمایا کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر دے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ امام صاحب فتویٰ دینے میں محتاط ہیں، لیکن جب دینی غیرت کی بات آتی ہے تو پھر ان کا فتویٰ سنو۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو مرتد دجال کافر ہے ہی، لیکن جو بندہ اس سے نبوت کے بارے میں دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے، جو اس سے کہے کہ تیرے نبی ہونے پر کیا دلیل ہے وہ بھی کافر ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ دلیل مانگ رہا ہے اس کا دل متردد ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے۔ جو آدمی میرے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں شک کرے فرمایا وہ کافر ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت ہی باریک اور اہم مسئلہ ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت کے بارے میں جو کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ادھر امام صاحب کی یہ احتیاط ہے، فتویٰ دینے میں اتنے محتاط ہیں، لیکن جب دینی غیرت کی بات آتی ہے کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ اس سے دلیل طلب کرے کہ بھئی تو جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں مجھے کوئی دلیل دے، فرمایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے آج کل یہ فتنہ عروج پکڑ رہا ہے۔
فتنہ قادیانیت یہ عروج پکڑ رہا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو ورغلائے، میاں آپ جو ہے نا آپ اپنے آقا پر بھی ایمان رکھو، ہمارے نبی مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ملعون مردود اس پر بھی ایمان لے آؤ. اگر ہمارے دلوں کے اندر شک پیدا ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا. میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اگر دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ بات کچھ ٹھیک کر رہا ہے تو ایمان چلا جائے گا. اس لیے کہ اتنا مسئلہ یہ واضح ہے، اس مسئلے کے بعد کسی مسئلے کی ضرورت نہیں. میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، 10 بج چکے ہیں. اللہ نے واضح طور پر اعلان فرمایا، میرے نبی کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس کائنات کے اندر صرف انسان بستے ہیں؟ بتاؤ مجھے، اس کائنات کے اندر صرف انسان ہیں؟ انسان نہیں، یہ 18,000 مخلوقات سے یہ کائنات سجائی گئی ہے. اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں میرے آقا ان سب کے نبی ہیں. میری بات یاد رکھنا، میرے آقا ان سب کے نبی ہیں. جب میں یہ بات پہاڑوں سے پوچھتا ہوں، اے پہاڑوں مجھے بتاؤ کہ تمہارا نبی کون ہے، پہاڑ بھی ابو جہل کی مٹھی میں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پتھر بھی گواہی دیتے ہیں، پتھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ہواؤں سے پوچھا کہ تمہارا نبی کون ہے، ہوا بھی کہتی ہے کہ ہمارا نبی محمد ہے. میں دریاؤں سے پوچھتا ہوں تمہارا نبی کون ہے، دریا بھی گواہی دیتے ہیں ہمارا نبی محمد ہے. میں کائنات کی کسی مخلوق سے پوچھتا ہوں تمہارا نبی کون ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا نبی محمد ہے. جب ساری کائنات کے نبی آ گئے کہ نہیں آ گئے، جب ساری کائنات کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لے کے آ گئے، ساری کائنات کی ضرورت پوری ہو گئی. ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے جو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے پورا کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمتیں پوری کر دی. دین بھی پورا ہو گیا، نعمتیں بھی پوری ہو گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو مذہب دین میں نے پسند کر لیا. اللہ نے یہ سب کچھ پسند کر لیا، نعمتیں بھی پوری ہو گئی اور دین بھی مکمل ہو گیا. کسی چیز کی ضرورت باقی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت باقی ہے؟ نہیں. میرے خیال میں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میرے خیال میں آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے، اسی ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کر رہے تھے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے، 1.5 گھنٹہ، ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. حضرت نے فرمایا چلو اچھی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا، چلو اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ علم بھی کوئی چیز ہے، اتنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم بھی کوئی چیز ہے. میرا خیال بھی ایسے ہے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں ختم نبوت کے مسئلے پر بات کر رہا ہوں. میرے آقا جب آ گئے ساری کائنات کی ضرورتیں پوری ہو گئیں. پہاڑ بھی کہنے لگے ہمارے نبی آ چکے ہیں، دریا بھی کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی آ چکے. ساری کائنات کہہ رہی ہے ہماری ضرورتیں پوری ہو چکی. اب قادیانی کی کسی کو ضرورت ہے؟ بولو نا. نہیں گردنیں کٹتی یار آپ کی، بولو. قادیانی کی کسی کو ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. جب ضرورت نہیں تو بے ایمانہ تیرے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہاں کا نبی بن کے آ گیا؟ تجھے کون نبی مانتا ہے؟ بدبودار گٹر کا کیڑا. وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. نبی ایسے ہوتے ہیں جس کی آنکھ پہ عیب ہو. اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سب بے عیب تھے، جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا. اور ساری کائنات کا حسن میرے آقا پر اللہ نے بند کر دیا. فرمایا کہ اس کے بعد کوئی حسن نہیں ہوگا. کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں حسین ہوں اور نبی ہوں. اللہ نے ساری نعمتیں پوری کر دی. اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں. پوری کائنات کو اللہ نے ساری نعمتیں دے دی. جب نعمتیں دے دی تو اب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں اگر دل میں تردد پیدا ہو گیا تو میاں ایمان کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور آخری بات، جرم جو ہوتا ہے وہ اگر کمرے کے اندر کیا جائے وہ بھی جرم ہے، اور اگر آپ بازار میں کریں وہ بھی جرم ہے. اگر قادیانی کہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم اشاعت کریں گے،
ہم اپنی جو ہے نا چار دیواری کے اندر بیٹھ کر ہم قرآن کی تفسیر لکھیں گے تو یہ قرآن کی غلط تفسیر لکھنا یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی اپنی من مرضی کی تفسیر کرنا یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اپنی مسجد اندر کریں تب بھی جرم ہے، اگر وہ چار دیواری میں بیٹھ کر کریں تب بھی وہ جرم ہے، اگر بازار کے اندر کریں تب بھی وہ جرم ہے۔ اور اس جرم کے سد باب کرنے کے لیے، اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے اگر ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی تو تیار ہو۔ اگر ہم اپنے آقا کے کھاتے لگ جائیں تو یہ بات سستی ہے کہ مہنگی ہے؟ اگر ہماری موت کے وقت میرے آقا کہیں کہ یہ تو میرا ختم نبوت کا مجاہد آ رہا ہے، تو یہ بات سستی ہے یا مہنگی ہے؟ اور یہ بات سن لو کہ ہم نے اپنے بدن پر گردنیں رکھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ اگر ختم نبوت کی بات آئی تو ہم انشاءاللہ گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن اپنے آقا پر پہرہ دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے آقا کے کھاتے لگنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، کوئی قادیانی کوئی دجالی فتنہ آپ کے گرد آئے، خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر دل میں تردد بھی پیدا ہو گیا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اماں جی کی بخشش کے ذریعہ بنائے۔ وما توفیق